الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم اور نوجوان دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم نے نماز تراویح میں 23ویں پارے کو سماعت کیا ہے۔ 23واں پارہ قرآن مجید کی جن صورتوں پر مشتمل ہیں اس میں سورہ یاسین، سورہ صافات اور سورہ زمر ہے، سورہ صاد اور سورہ زمر ہے۔ اس طرح سے کل 4 صورتوں پر یہ مشتمل ہے، لیکن سورہ یاسین کا کچھ حصہ ابتدائی 2 رکوع 22ویں پارے میں ہیں اور سورہ زمر کا کچھ حصہ 24ویں پارے میں بھی شامل ہیں۔ لہذا آج ہم سورہ یاسین سے خلاصے کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ یاسین یہ قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف سورت ہے، اور ہم اکثر اپنے دیکھتے ہیں کہ اس کی تلاوت ہمارے یہاں ہر خاص و عام قرآن مجید میں سورہ یاسین کی تلاوت کو خاص طور پر اس کا اہتمام کرتا ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ روایتوں میں سورہ یاسین کو قرآن مجید کا دل قرار دیا گیا ہے، کہ قرآن مجید کی جو پرسوز تعلیمات ہے اور قرآن مجید کی ایسی تعلیمات جو ایک بندے کو اللہ سے جوڑتی ہے اور اس کے دل میں آخرت کے تصور کو زندہ و تابندہ کرتی ہے، تو سورہ یاسین میں وہ تعلیمات بہت ہی کھل کر ہمارے سامنے آتی ہیں اور ہمارے دل کو پگھلا دیتی ہیں۔ اور ٹھیک اسی طرح سے سورہ یاسین کو عام طور پر لوگ جب نزاع کی حالت میں ہوتا ہے بندہ، تو سورہ یاسین کی تلاوت اس کے سامنے کی جاتی ہے، اور ابو داؤد میں اس کی روایت بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی تلاوت اس خاص موقع پر کرنے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ آئیے کہ ہم اس اہم سورت کے مضامین کو اور اس کے خلاصے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ یاسین مکی سورت ہے۔ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرما رہے تھے تو انتہائی مشکل وقت میں آپ کی زبان پر سورہ یاسین کی تلاوت جاری تھی۔ سورہ یاسین کے مضامین میں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے مقصد نزول کو بیان فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات باوقار، ذات باعزت کی قسم کھائی ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی، ایک ایسے کتاب کی جو حکمت سے معمور اور حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے، کہ انک لمن المرسلین، بے شک آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں، اللہ کے فرستادہ لوگوں میں سے ہیں۔ اور پھر یہ کہ اللہ نے آپ کو رسول اس لیے بنا کر بھیجا ہے تاکہ آپ غافل قوموں کو بیدار کریں، اور وہ قومیں جو کہ اپنی جہالت اور اپنی غفلت کے نتیجے میں سرتا پا جو ہے وہ جہالت میں ڈوبی ہوئی ہیں، ان قوموں کو بیدار کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سارے دنیا کے انسانوں کے نام اعمال کو کتاب مبین میں نوٹ کر رہا ہے، ہر چیز ایک کھلی کتاب میں مضبوط اور مکتوب ہوتی جا رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں ایک مرد مومن کا ذکر فرمایا، ایک ایسا مرد مومن کہ جس نے پیغمبروں کی دعوت کو بستی والوں کے سامنے پیش کیا، وہ بستی والے جو توحید کی مخالفت میں، رسولوں کی مخالفت میں اس درجے کو پہنچ گئے تھے کہ انہوں نے یہ گویا فیصلہ کر لیا تھا کہ کوئی اگر اپنی زبان سے کلمہ توحید پیش کرے تو اسے سنسار کر دیں گے۔ تو قرآن نے اس کے ایک بہت ہی دردناک اور بہت ہی دلسوز منظر کو سورہ یاسین کے دوسرے رکوع میں پیش کیا، اور اس انداز سے پیش کیا کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، کہ ان کے سامنے ان بستی والوں کی مثال پیش کرو کہ جن میں اللہ نے رسول بھیجے، 2 رسول بھیجے، پھر ان کی تائید کے لیے تیسرا رسول بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 رسول اس بستی کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے اور اس بستی کو متنبہ کرنے کے لیے بھیجیں۔ جب یہ رسول ان کے سامنے آئے تو انہوں نے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، ہم تمہیں اپنے لیے نحوست سمجھتے ہیں۔ رسولوں نے کہا کہ ہمارا کام تو
اللہ کے پیغام کو صاف صاف پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں ہے، لیکن انہوں نے رسولوں کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھنے کے بجائے ان کو اپنے لیے نحوست سمجھا۔ تو رسولوں نے کہا کہ یہ تمہاری نحوست تمہاری ہی ساتھ ہے، یہ تمہاری بے عملی، تمہاری انکار اور باغیانہ روش یہ دراصل تمہیں ہی لے ڈوبے گی۔ اس کے بعد میں انہوں نے رسولوں کو دھمکی دی کہ اگر تم باز نہ آئے اور اگر تم نے اپنی اس توحید کو دعوت توحید سے تم نے جو ہے اعراض نہ کیا، اس کو نہ چھوڑا، تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے یا تمہیں ہماری جانب سے انتہائی دردناک عذاب پہنچے گا۔ پھر ایک مرد مومن جس نے رسولوں کی دعوت کو سنا اور وہ شہر سے بستی کی جانب دوڑتا ہوا چلا آیا۔ وجاء من اقصى المدینة رجل يسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ اس مرد مومن نے جو توحید کے نشے سے چور تھا اور جو اللہ کے عشق اور رسولوں کی محبت میں پوری طرح سے جو ہے وہ اپنے آپ کو دے چکا تھا، وہ مرد مومن بستی والوں کے درمیان پہنچا اور قرآن نے کہا اس کے منظر کو، قرآن نے اس کی کیفیت کو بیان کیا کہ دوڑتا ہوا آیا، یعنی گویا کہ اس نے پیغام توحید کو پہنچانے کے لیے کسی طرح کی کوئی کمی نہیں چھوڑی، بلکہ دوڑتا ہوا چلا آیا اور اس نے بستی والوں سے کہا کہ تم رسولوں کے راستے کی اتباع کرو، وہ رسول جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے، جو تم سے کسی طرح کی کوئی چیز کے طالب نہیں ہیں، بہت ہی مخلص اور بے نیاز ہیں، تم ان رسولوں کا اتباع کر لو۔ پھر اس کے بعد میں اس مرد مومن نے اپنی قوم کے سامنے یہ بات کہی کہ ما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، لوگو آخر میں کیوں نہ اس رب کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف مجھے پلٹ کر جانا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان بستی والوں نے اس بندہ مومن کو، اس مرد مومن کو قتل کر دیا، اور قرآن نے یہ کہا کہ جب وہ شہید ہوا تو اس نے اپنی زبان سے یہ بات کہی کہ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اے کاش کہ میری قوم جانتی کہ کس چیز کی بدولت میرے رب نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے جو ہے باعزت بندوں میں شامل فرما لیا۔ تو یہاں قرآن مجید نے کہا کہ یہ دنیا اور آخرت جو ہے صرف ایک ہلکا سا پردہ اس کے درمیان حائل ہے، تم آخرت سے بہت دور نہیں ہو، بالکل آخرت سے قریب ہو۔ ہم جو چل رہے ہیں تو آخرت ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ اسی لیے داعی نے جب اپنی دعوت پیش کی اور وہ اس راہ میں اپنی جان اس نے اللہ کی راہ میں لگا دی اور وہ شہید ہوا، تو وہ منظر فوراً ایک لمحے کے اندر، بلکہ لمحے سے بھی کم مدت میں منظر بالکل بدل گیا۔ وہی شخص جو مقتول تھا وہی خدا کے حضور زندہ تھا، اور وہ اپنی قوم کی ان جو ہے بدبختیوں پر وہ جو ہے مطلب وہ جو ہے سوچ رہا تھا کہ میری قوم کس قدر جو ہے بدبخت قوم ہے کہ مجھے اس نے قتل کر دیا اور اسے معلوم ہی نہیں کہ میرے رب نے میرا مقام بلند کر دیا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے بستی والوں کے سلسلے میں کہا کہ یا حسرتاً علی العباد، بستی لوگوں پر حسرت ہے، لوگوں پہ حسرت ہے انسانوں پر، علی العباد بندوں پر حسرت ہے۔ کس بات پر؟ کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی بات کو جھٹلایا، اپنے پیغمبروں کا مذاق بنایا۔ یا حسرتاً علی العباد ما یاتی من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جو رسول بھی ان کے پاس آئے وہ ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ اور ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان بستی والوں کو آنے واحد میں خاکستر کر دیا، ان کے نام و نشان کو مٹا کر رکھ دیا۔ جب اللہ کی حجت تمام ہو جاتی ہے تو اللہ پھر زمین سے ایسی غلیظ اور خبیث قوموں کو زمین کو ان سے پاک کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کی کائنات کی بے شمار جو چیزیں ہیں اس میں اللہ کی توحید کی نشانیاں ڈھونڈنے کے لیے متوجہ کیا گیا کہ اللہ کی ذات بڑی پاک ہے، جس نے رات کو دن سے نکالا، دن کو رات سے نکالا، جس نے چیزوں کو جو ہے وہ جوڑے جوڑے پیدا کیا، جو زمین سے نباتات کو اگاتا ہے، اور وہ تمام چیزیں جو تم نہیں جانتے ان چیزوں کو بھی اس نے جوڑے جوڑے پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد میں کائنات کی طرف متوجہ کیا کہ دیکھو یہ سورج جو اپنے مستقر پر چل رہا ہے، والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ایک بہت ہی عزیز، زبردست اور علم والے خدا کی منصوبہ بندی ہے، اس کی تقدیر ہے جو اس نے اس کائنات میں بنائی ہے۔ اور جو چاند تم دیکھتے ہو، یہ چاند بھی اپنی منزلیں طے کرتا ہے اور سکڑ کر ایک جو ہے کھجور کی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ چاند کو نہ یہ اس میں طاقت ہے کہ وہ سورج کو
سورج سے آگے بڑھے اور نہ ہی رات دن پہ سبقت لے جا سکتی ہے۔ ہر چیز اس کائنات کی اپنے اپنے محور میں گردش کر رہی ہے۔ کل فی فلکی یسبحون، ہر چیز اپنے اپنے فلک پر اپنے اپنے محور پر تیر رہی ہے۔ تو یہاں قرآن مجید نے اس کائنات کے عظیم الشان نظام فلکی کی طرف انسان کو متوجہ کیا۔ پھر اس کے بعد میں یہ کہا کہ تم دیکھو کہ ہم نے تمہیں ایک کشتی میں سوارا، کشتی میں تم کو رکھا، اور وہ کشتی سے پھر نسل انسانی کے دور ثانی کا آغاز ہوا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی اس کشتی کی طرف اشارہ قرآن نے کیا۔ پھر قرآن نے انسانوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ جب انسان جو ہے قیامت کے دن جب اپنے رب کے حضور کھڑا ہوگا تو وہ یہ سوچے گا کہ کون ہے جس نے مجھ کو میرے مرقد سے، میری قبر سے اٹھا کھڑا کیا ہے۔ یعنی انسان اپنی قبروں میں عالم برزخ میں ہیں، لیکن جیسے ہی سور پھونکا جائے گا تو انسان جو ہے اپنی قبروں سے اٹھے گا، اور قبروں سے اٹھ کر وہ حیران ہوگا کہ کون سی طاقت ہے کہ جس نے مجھ کو اٹھا کھڑا کیا۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ یہ بات کہے گا کہ اے میرے بندو، کیا میں نے تم سے یہ بات نہیں کہی تھی کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے؟ یعنی یہ جو پیغمبروں کے ذریعے دعوت دی گئی تھی، اس دعوت کو تم نے اس کا کوئی خیال نہیں کیا۔ پھر اللہ اس وقت یہ کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اے مجرموں تم جو ہے آج الگ ہو جاؤ، آج تمہارے ساتھ میں ایک الگ مسئلہ ہونے والا ہے، ایک الگ معاملہ تمہارے ساتھ میں ہوگا۔ پھر قرآن نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو اللہ کی عدالت کا دن ہے، اس دن انسان کی زبان بند کر دی جائے گی، اور اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور انسان کے ہاتھ اور اس کے پیر انسان کے خلاف گواہی دیں گے جو کچھ وہ کرتا رہا۔ یعنی گویا کہ انسان کا پورا وجود، اس کی جو ہے جلد، اس کے ہاتھ پیر، یہ سب خدا کی عدالت میں بولیں گے، اور اس کے اعمال کے بارے، اس کے جو ہے سارے اعمال وہاں پر گنائے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد میں قرآن مجید نے یہ کہا کہ انسان اپنی تخلیق پر غور نہیں کرتا کہ کتنا یہ جو ہے پیدائش سے پہلے کتنا بے معنی تھا، ایک معمولی جو ہے خون کا لتھڑا یا ایک چھوٹا سا پانی کا قطرہ، پھر اللہ نے اس کو نسخ سے درست کیا، اور اللہ نے اس کو ایک انسانی شکل عطا کی، تو پھر اللہ سے لڑنے لگا۔ پھر اللہ نے بتایا کہ دیکھو میری قدرت ایسی ہے کہ جب میں کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہوں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، اور اللہ بڑی قدرت والا ہے، پوری کائنات میں اس کی بادشاہی قائم و دائم ہے، بہت پاک اور برتر ہے۔ اس طرح سورہ یاسین کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ پھر سورہ یاسین کے بعد سورہ صافات شروع ہوتی ہے۔ صافات کے معنی ہوتے ہیں وہ فرشتے جو صف بستہ کھڑے ہیں، وہ فرشتے یہاں سے مراد ہے جو اللہ کے حکم کو سننے کے لیے بالکل کھڑے ہیں، اور ایسے فرشتے کہ جو متنبع کرتے ہیں، جو عبرت دلاتے ہیں، جو وہ فرشتوں کی بھی اللہ نے یہاں قسم کھائی ہے، اور ان فرشتوں کی بھی قسم کھائی ہے جو لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، جو لوگوں کے لیے نصیحت کا سامان لے کر آتے ہیں۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا۔ پھر اس کے بعد میں قرآن مجید نے یہ پورے جو کائنات کے نظام کے بارے میں بتایا کہ اللہ کی جو ذات ہے، وہ اللہ کی ذات اس پوری کائنات میں ہر جگہ تمہیں دکھائی دے گی، وہ پوری مخلوقات میں خدا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں قرآن نے کہا کہ آسمان میں جو شہاب ثاقب تم دیکھتے ہو، تو یہ شہاب ثاقب دراصل آسمان سے برسائے جانے والے وہ پتھر ہے، جو پتھر شیاطین کو برسائے جاتے ہیں، وہ شیاطین جو اللہ کے ملائے اعلیٰ کی خبروں کو حاصل کرنے کے لیے آسمان زمین سے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں قرآن نے کہا کہ شیطان وہ انسانوں کو صرف بہکاتے ہیں، اور وہ جو ہے کسی انسان کو راہ راست پر آنے نہیں دیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے اس پورے منظر کو پیش کیا کہ جنت میں کیسی نعمتیں ہوں گی، کیسی حوریں ہوں گی، کس طرح سے انسان جو ہے جنت میں اپنی من پسند چیزوں کو جو وہ چاہے اسے حاصل کرے گا۔ اور پھر دوزخ کا بھی وہ خوفناک منظر پیش کیا کہ جہاں پر کیسے پیپ اور کھانے کے لیے کیسے کانٹے دار پھل ہوں گے، اور کس طرح کی وہاں پر جو ہے ذلت اور جو ہے انسان کے لیے نحوست ہوگی۔ پھر اس کے بعد میں قرآن نے کہا، دو عظیم پیغمبروں کا ذکر کیا، حضرت نوح علیہ السلام کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ نوح علیہ السلام پر اللہ کا سلام ہو۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خدا کے معاملے میں بہت بیدار کیا، توحید کی دعوت دی، اور نوح علیہ السلام ہی کی نسل سے اللہ نے ابراہیم کو پیدا فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام
ایک قلب سلیم لے کر اللہ کے حضور آئے اور انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا، قوم کی پھر وہ پورے منظر کو پیش کیا کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوتی کشمکش جاری رہی اور کیسے انہیں آتش نمرود میں پھینکا گیا، اور پھر اس کے بعد میں اللہ کے حکم سے انہوں نے ہجرت کی، اور ہجرت کرنے کے بعد میں ایک طویل سفر جو مختلف راستوں سے ہوتا ہوا اللہ کے حکم کے مطابق وادی مکہ تک پہنچا، اور یہ وادی مکہ جو ویران اور بنجر زمین تھی، جہاں بارشیں نہیں ہوتی تھی، جہاں کے پہاڑ بالکل برہنہ ہیں، جہاں پر دور دور تک انسانی آبادی کے لیے وسائل اور امکانات موجود نہیں تھے، اللہ نے اس بستی میں سیدنا ابراہیم کو ٹھہرنے کا حکم دیا، اور وہاں پر سیدنا ابراہیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ وسائل پیدا فرمائے۔ اور جب سیدنا ابراہیم نے اس بے آب و گیا زمین میں اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ تو مجھے ایک نیک اولاد عطا فرما، رب حب لی من الصالحین، کہ مجھے ایک نیک اولاد عطا فرما۔ یہ ایک منظر ہے قرآن نے جو پیش کیا کہ ایک پیغمبر کے دل میں کیسے جو ہے نیک اولاد کی آرزو پیدا ہوتی ہے، اور وہ اولاد کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ وہ اس کے مشن کو لے کر چلے، اس کے پیغام کو لے کر چلے، اس کی دعوت کو لے کر چلے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی ماں ہے اور بوڑھا باپ ہے، اور ریگستانوں میں دور دور تک انسانی آبادیاں نہیں ہیں، اور وہاں پر بھی ایک پیغمبر کا دل دعوت اللہ اور تبلیغ دین کے لیے وہ کس قدر بے چین ہے۔ وہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ فبشرناہ بغلام حلیم، اور ہم نے ابراہیم کو اس وقت ایک بہت ہی بردبار بیٹے کی خوشخبری سنا دی، یعنی ایک ایسا بیٹا کہ جو نہ صرف صالح ہوگا بلکہ بردبار ہوگا۔ دیکھیے بردباری بچوں میں بڑی اہم چیز ہیں، قوت برداشت، ان کے اندر صبر و استقامت، یہ اعلیٰ درجے کی انسانی خوبیاں ہیں جو قرآن نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام فانظر ماذا ترى، کہ انہوں نے کہا کہ میرے بچے میں اپنے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے۔ یعنی بچہ جب تھوڑا دوڑ دھوپ کے قابل ہوا، اپنے بوڑھے باپ کی لاٹھی بننے کے قابل بنا، تو باپ جب بیٹے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ بچہ کتنا جو ہے توانا ہے، کیسا پیارا ہے، کتنا دلکش ہے، بچے کی محبت دل میں جاگزی ہو رہی ہے، بچہ جوانی کی دہلیز کو پہنچ رہا ہے اور اپنے باپ کا نہایت ہی فرمانبردار بیٹا ہے۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ پھر ابراہیم کو آزماتا ہے کہ ابراہیم کے دل میں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا جذبہ کس درجہ ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بیٹے کی محبت میں گرفتار ہو گیا؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس خواب کے ذریعے سیدنا ابراہیم کی آزمائش کی، اور سیدنا ابراہیم نے بھی اپنے خواب کو اپنے بیٹے کے سامنے پیش کر دیا، اور بیٹے سے پوچھ لیا یا بنیا فانظر ماذا تری، اے بچے تیری کیا رائے ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے خواب کو بیٹے کے سامنے پیش کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، لیکن ابراہیم نے خود سے بیٹے کے سامنے پیش کیا۔ یعنی گویا کہ اگر ہم صورتحال پہ غور کریں تو اللہ نے اپنے محبوب سیدنا ابراہیم کو آزمایا کہ وہ دیکھنا چاہتے کہ سیدنا ابراہیم کے دل میں اللہ کے حکم کے لیے کتنا عمل کا جذبہ ہے، اور سیدنا ابراہیم نے اپنے بیٹے کو آزما لیا کہ دیکھنا ہے کہ میرا بیٹا جو ایک پیغمبر کی اولاد ہے، جس کے لیے میں نے ایسی دعائیں خدا سے مانگی تھی، وہ بچہ اپنے باپ کو کیا جواب دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم نے ایسا جواب، ایسی سعادت مندی اپنے والد محترم کے سامنے اس کا اظہار کیا کہ چشم فلک نے شاید ایسا منظر کبھی نہ دیکھا ہو نہ دیکھ سکتا ہے۔ کیا بات کہی تھی انہوں نے؟ ففعل ما تؤمر یا ابتی ففعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے ابو جان، اے میرے ابو جان، جس بات کا اللہ آپ کو حکم دیتا ہے آپ اسے کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت اقبال نے اسی منظر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ خوبصورت شعر کہا تھا کہ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ پھر اس کے بعد میں ہم اس واقعے کو پوری طرح دیکھتے ہیں کہ کس طرح سیدنا ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو جو ہے لٹایا، پیشانی کے بل لٹایا اور ذبح کرنے کے لیے اپنی چھری باہر نکالے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دمبا آسمان سے بھیجا اور چھری جو ہے بچے کے بجائے دمبے پر چلائی گئی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم ہم دراصل تمہیں آزمانا چاہتے تھے، ایک عظیم آزمائش تھی جس سے اے ابراہیم تم کامیاب نکلے، اور ابراہیم ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ تمہارا بیٹا ذبح ہو، ہم اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے
حضرت ابراہیم کے اس وفا کو اللہ تعالیٰ نے اپریشیٹ کیا. قد صدقت رؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. اور اس کے فدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ایک ذبح عظیم کے بدلے اسماعیل کو چھڑا لیا. پھر اس کے بعد میں قرآن نے کہا کہ پھر ہم نے ان کے چرچے کو اگلی نسلوں میں منتقل کر دیا، اور یہ کہا کہ سلام علی ابراہیم، میرے ابراہیم پر سلام ہو، میرے ابراہیم پر سلام ہو. یعنی قرآن کا اعزاز دیکھیے کہ قرآن نے کہا کہ کذالک نجزی المحسنین، ہم محسنین کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد میں قرآن یہ کہتا ہے کہ سیدنا اسماعیل کی اس عظیم الشان قربانی کے نتیجے میں اللہ اپنے ابراہیم سے اور خوش ہوا، اور اس نے ابراہیم کو اسحاق جیسی اولاد عطا فرمائی. یعنی مزید بڑھاپے میں اسحاق علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا. اور پھر اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب، اور پھر پیغمبروں کا ایک پورا سلسلہ آل ابراہیم میں جاری ہوا. اتنے پیغمبر آل ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے کہ حضرت ابراہیم کو ابو الانبیاء کا خطاب ملا ہے. یہاں قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن مفسرین اور ابو الانبیاء کی حیثیت سے حضرت ابراہیم کو جانتے ہیں. سینکڑوں انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں پے در پے بھیجے گئے. اور یہاں قرآن مجید نے حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت یونس، حضرت الیاس اور اس طرح سے تقریباً 9 پیغمبروں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں بیان فرمایا. اور حضرت یونس علیہ السلام کا بھی ذکر اس سورہ کے آخری رکوع میں کیا گیا کہ یونس علیہ السلام وہ اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ میں مشغول تھے. قوم نے جو ہے اس سلسلے میں انکار کی روش اختیار کی، اور حضرت یونس اللہ کے حکم ملنے سے پہلے ہی قوم کو چھوڑ کر وہاں سے نکل گئے. پھر قرآن نے کہا کہ چونکہ وہ اللہ کے حکم کے ابھی انہوں نے اس کا انتظار نہیں کیا تھا، تو لہذا ان کے اوپر جو ہے سمندر میں جس جہاز میں وہ سفر کر رہے تھے وہ آزمائش آئی، اور جہاز ڈوبنے کے کگار پر تھا کہ وہاں پر لوگوں نے کہا کہ یقیناً ہمارے اس جہاز میں کوئی ایسا غلام موجود ہے کہ جو اپنی آقا کی مرضی کے خلاف بھاگ کر آیا ہے. اور وہ حضرت یونس علیہ السلام کے سلسلے میں وہ قرآن نکلی، اور جہاز کو بچانے کے لیے لوگوں نے حضرت یونس کو سمندر میں ڈال دیا. اور سمندر میں حضرت یونس علیہ السلام نے اس بات کو محسوس کر لیا کہ ان سے اللہ کی نافرمانی کا کہیں نہ کہیں صدور ہوا. وہ فوراً اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ سے اپنی معافی مانگی، اللہ تعالیٰ سے گر گرائے اور رجوع کی کیفیت میں آئے. جو مشہور دعا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ یہ تو اگرچہ کہ یہ دوسرے مقامات پر ہیں، لیکن یہاں پر بھی اس کا کچھ جو ہے اس واقعے سے اس کا تعلق ہے کہ اللہ میں بڑا ظالم ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تیری ذات پاک ہے، تو مجھ پر رحم فرما دے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے لیا، اور کئی دنوں تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ساحل سمندر پر وہ مچھلی نے اس حضرت یونس کو اگل دیا، اور اللہ نے پھر وہاں پر حضرت یونس کو انتہائی ضعف اور کمزوری کی حالت میں اللہ نے یونس علیہ السلام کے لیے آسانیاں پیدا کی اور ان کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی. اور پھر پوری قوم حضرت یونس علیہ السلام کے پاس پہنچی، اس وجہ سے کہ قوم نے عذاب کے آثار دیکھ لیے اور محسوس کیا کہ یونس علیہ السلام کی دعوت برحق تھی. لہذا وہ رجوع کی کیفیت میں یونس علیہ السلام کو تلاش کر رہی تھی، اور ساحل سمندر پر انہوں نے یونس علیہ السلام کو پایا، اور اس طرح سے یونس علیہ السلام کی جو دعوت ہے وہ اس وقت کی قوم میں وہ دعوت مقبول ہو گئی. پھر قرآن مجید نے سورہ صافات کے آخر میں یہ بات کہی کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزہ، تیرا رب پاک ہے، رب عزت ہے، وہ ہر طرح کی اقتدار اور عزت وہ اسی کا حق ہے، وہ اس کا مالک ہے. اور سلام علی المرسلین، تمام پیغمبروں پر سلام ہو. جو لوگ اللہ کی دعوت توحید کو لے کر آئے ہیں وہ تمام کے تمام اللہ کی سلامتی کے مستحق ہیں، اور اللہ ہر طرح کے شرک سے جو دنیا والے انسان جو اللہ کی ذات میں کرتے ہیں، اللہ اس شرک سے پاک ہے. پھر اس کے بعد میں سورہ صاد شروع ہوتی ہے. سورہ صاد بھی قرآن کی مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں قرآن مجید کے پہلے تو قرآن مجید کے بارے میں کہا کہ قرآن جو ہے ذکر اور نصیحت کا ایک عظیم سرچشمہ ہے. پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور یہ بتایا کہ دیکھو
داؤد کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت عطا فرمائی تھی، اور داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ داؤد علیہ السلام سے کے دربار میں ان کی آزمائش کی گئی، ان کی عدالت کے صلاحیتوں کو جانچا گیا کہ ان کے پاس میں دو بھائی جو ہے دیوار کے اوپر سے کود کر ان کے صحن میں آئے اور انہوں نے اپنا اپنا مقدمہ پیش کیا۔ ایک جو بھائی مظلوم تھا اس نے کہا کہ دیکھو میرے پاس میں ایک دمبی ہے اور میرے بھائی کے پاس میں 99 دمبیاں ہیں، اس نے 99 پہ قبضہ کر لیا ہے، اور اب اس کی کوشش ہے کہ وہ ایک دمبی بھی لے لے، اور وہ باتوں میں مجھ پہ غالب آ گیا ہے اور میرا ایسا اور ایسا معاملہ ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کا فیصلہ حق و انصاف سے کیا، لیکن وہاں قرآن مجید نے کہا کہ داؤد علیہ السلام سے کچھ اس طرح کی لغزش کہیں نہ کہیں ہوئی کہ جہاں پر وہ مطلب اللہ تعالیٰ کی جو ہے ناراضگی کا سبب بن سکتی تھی، تو وہاں حضرت داؤد کو فوراً یہ بات محسوس ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی غلطی کی طرف متنبہ کیا ہے، اور داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر بہت معافیاں مانگی اور اپنے معاملے کو رجوع کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ یا داؤد ان جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالعدل، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین کا خلیفہ بنایا ہے، زمین میں خلافت اور اختیار آپ کو بخشا ہے، لہذا لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جیسی طاقت، قوت، اقتدار عطا فرمایا تھا اس کا بھی ذکر فرمایا، اور اس سے اہل عرب کو یہ بات بتائی کہ دیکھو یہ ہمارے برگزیدہ پیغمبر تھے، ان لوگوں نے کیسی زندگیاں گزاری کہ اللہ کی جانب سے پائے جانے والے اقتدار کو پا کر بھی ان کے درمیان کوئی خدا کی نافرمانی اور سرکشی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد میں مختلف پیغمبروں کی زندگیاں بیان فرمائی، جس میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بھی داستان کو قرآن نے بیان فرمایا کہ ایوب جو کہ اللہ نے جن کو اقتدار بخشا، اولاد بخشی اور مال بخشا، میں نے ہر طرح کی مادی نعمتیں ان کو عطا کی، اور پھر جو ہے تو ان سے یہ ساری چیزیں چھین لی گئیں، کیونکہ شیطان یہ سمجھتا تھا کہ ایوب علیہ السلام جو ہے یہ ساری مادی نعمتوں کو پا کر خدا کے شکر گزار ہیں، لہذا یہ ساری نعمتیں ان سے چھین لی گئی، یہاں تک کہ ان کے بچے ان کے پاس چلے گئے، بچے ہلاک ہو گئے، دولتیں ختم ہو گئی، بادشاہتیں ختم ہو گئی، بہت خوفناک بیماری میں وہ مبتلا ہو گئے، جس بیماری کی وجہ سے ان کے بدن کے الگ الگ حصے جو ہے سڑ سڑ کر جھڑنے لگے۔ ان کی جو بیوی تھی وہ بیوی سے بھی وہ ناراض ہو گئے، اور بیوی کو بھی انہوں نے جو ہے وہ میں نے مطلب یہ کہا کہ میں تجھے سزا دوں گا اگر میں اچھا ہو گیا تو، اس طرح سے ایک انتہا درجے کی جو ہے مجبوری اور ضعف اور نقاہت اور بیماری میں وہ چلے گئے، اور ایسے حالت میں بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف نے اور مجھے جو ہے مطلب ضرر نے اے اللہ مجھے گھیر لیا ہے، مجھے چھو لیا ہے، میں تکلیف کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں، اے میرے رب تو مجھ پر رحم فرما، تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنے حضرت ایوب کی اس شکر گزاری اور ان کے صبر کی اس کیفیت کو کہ انتہائی مشکل وقت میں بھی حضرت ایوب نے اپنے صبر اور اپنے حلم کے دامن کو نہیں چھوڑا اور خدا سے شکر گزاری کی کیفیت پر آخری لمحے تک باقی رہے، تو اس آزمائش میں حضرت ایوب اپنے کامیاب ہوئے۔ پھر اللہ نے ان کو ساری نعمتیں واپس کر دی، بلکہ اس سے دو چند ان کو عطا فرمائیں، جتنی نعمتیں پہلی تھیں اس سے دو گنی ان کو عطا فرمائیں، اور اس طرح سے دنیا انسانیت کے سامنے ان کی سیرت کو بطور نمونہ پیش کیا کہ جو لوگ خوشحالی میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو لوگ بدحالی میں، برے حالات میں جو لوگ اللہ کا صبر کرتے ہیں، تو دونوں ہی حالتیں ایک بندے مومن کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد میں قرآن مجید نے حضرت اسماعیل، حضرت ذوالکفل، حضرت یسع، ان تمام پیغمبروں کا ذکر کیا، اور یہ بتایا کہ یہ سب اللہ کے منتخب اور اللہ کے چنندہ بندے تھے، اور انہوں نے انسانی دنیا کو ہدایت کا پیغام پہنچایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں سورہ صافات کے آخر میں حضرت آدم اور حضرت آدم کا وہ قصہ بیان فرمایا کہ تخلیق آدم کے وقت شیطان نے بڑی جو ہے نافرمانی کی روش اختیار کی، اس نے کبر اور غرور کی روش اختیار کی، اور نتیجے میں
وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے لعنت کا مستحق قرار پایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود بنا دیا۔ تو یہاں قرآن نے کہا کہ تم دیکھو کہ فرشتوں نے اللہ کے حضور سجدہ ریزی، اللہ کے حکم کے مطابق سجدہ ریزی اختیار کی، اور شیطان نے سرکشی کی۔ تو شیطان نے سرکشی کے پاداش میں وہ لعنت کا، خدا کی لعنت کا مستحق قرار پایا، اور کبر اور غرور نے اس کو لے ڈوبا۔ تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو یہ نصیحت کی کہ دیکھو یہ تمہارا استکبار، تمہارا کبر اور غرور کہ ہم اعلیٰ خاندان کے ہیں، ہم اعلیٰ نسل کے ہیں، اور آخر ہم کو کیوں نہیں نبی بنایا گیا، یہ حسد، یہ جلن، یہ جو تمہاری کیفیات ہے یہ پوری شیطانی کیفیات ہے۔ تم اپنے آپ پر رحم کرو اور شیطان کے اس کردار سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ اس کی طرف قرآن نے ان کو متوجہ کیا اور ایک بڑی نصیحت ان کے سامنے رکھی۔ پھر اس کے بعد بھی سورہ زمر شروع ہوتی ہے۔ سورہ زمر ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی بڑی اہم صورت ہے۔ لفظ زمر کے معنی ہوتے ہیں گروہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ زمر میں اہل جنت کے گروہ کی شکل میں داخل ہونے کی کیفیت بیان کی، اس کی صورتحال بیان فرمائی، اور اہل جہنم بھی وہ گروہوں کی شکل میں وہ جہنم میں داخل ہوں گے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے زمر کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ زمر کے جو مضامین ہیں یہ بھی چونکہ مکی صورت ہے، اور مکی صورت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں جو ابتدائی آیات ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھو یعنی یہ کہ جو لوگ مجرم ہیں اور جو لوگ مومن اور صالح ہیں دونوں کا انجام برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ جو لوگ مجرم کی زندگی گزار رہے ہیں وہ یقیناً اپنے برے انجام سے دوچار ہوں گے، اور جو مومن اور صالح ہیں وہ یقیناً اپنے بہترین انجام سے ہمکنار ہوں گے۔ قرآن مجید نے وہ صفات بیان فرمائیں جن صفات کی بنیاد پر ایک قوم خدا کے اجر اور انعام کے مستحق قرار پاتی ہے۔ پھر سورہ زمر کے تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے جس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے دل کے لیے، اس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اسلام کے لیے اس کو شرح صدر عطا فرماتا ہے، اور وہ جو بندہ جو اسلام کے لیے شرح صدر کو پاتا ہے فہو علی نور من ربی، وہ اپنے رب کی جانب سے نور پر ہوتا ہے، وہ زندگی ایک روشنی میں گزارتا ہے، وہ اندھیروں میں اپنی زندگی نہیں گزارتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں تم اپنے معاملات زندگی میں دیکھو کہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو کئی لوگوں کا غلام ہو، اور وہ جن کا غلام ہو وہ انتہائی مطلب کم ظرف ہو، انتہائی نالائق اور انتہائی بے وزن اور بے وقت قسم کے لوگ ہو، ان کا ایک آدمی کئی لوگوں کا اپنے آپ کو غلام بنا لے، اور ایک وہ شخص جو اپنے آپ کو ایک ہی آدمی کا غلام بنائے، ایک ہی شخص کا غلام بنائے، اور ایسے شخص کا غلام بنائے جو کہ نہایت ہی سلجھا ہوا ہو اور عقل مند و دانا ہو۔ تو ذرا سوچو کہ ان دونوں غلاموں میں ایک وہ غلام جو کہ کئی ذلیل آقاؤں کے پیچھے گھومتا ہے، اور ایک وہ غلام کہ جو ایک عقل مند و دانا اور منصف آقا کے ساتھ جڑا ہے، دونوں کی زندگیوں پر غور کرو کہ کس کی زندگی مبارک ہوگی۔ تو اللہ نے کہا کہ یہی حال توحید اور شرک کا ہے کہ جس نے شرک کے راستوں کو اپنایا، شرک اللہ کی ذات میں کیا، اس نے جھوٹے معبودوں کو، وہ جو کہ نہ اس کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کو گویا اس نے اپنا خدا بنا لیا، ان کو اپنا معبود بنا لیا، اور نتیجے میں ذلیلوں کی ذلت کو اپنے ذلت جو ہے اس کے مقدر میں آئی۔ اور جس نے اللہ وحدہ لا شریک جو بہت بلند درجے کا خدا، یعنی وہ خدائے برتر ہے کہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی ملکیت میں نہ ہو، اس کے اقتدار میں نہ ہو، ہر چیز اسی کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ اس خدا سے جس نے اپنے رشتے کو جوڑ لیا اور اس کے راستے پر چل پڑا، اس کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا، اس کی بندگی کو اختیار کیا، تو اس بندے کی خوش نصیبی اور اس بندے کی سعادت مندی کا کیا کہنا۔ تو لہذا انسان اپنے حالات پر غور کرے، وہ خدا کے معاملے میں سرکشی اور بغاوت کے روش کو اختیار کر کے وہ دراصل ذلت کو دعوت دے رہا ہے، نامرادی کو دعوت دے رہا ہے، بدبختی کو دعوت دے رہا ہے۔ تو یہ سورہ زمر کا کچھ حصہ یہاں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ 24ویں پارے میں جو اس کا حصہ ہے وہ جو ہے 24ویں پارے کی جو تراویح ہے اس کے درمیان اس کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، قرآن کے احکامات پر ہم عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں ہمارے لیے۔ اے رب کریم قرآن کی آیات کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگیوں میں
ہمیں جو ہے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، تا دم آخر تیرے نور کے ساتھ ہمیں قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔